جب تک اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی کوششوں کو اللہ رب العالمین نے ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ جب کر رہے تھے تو یہ سوچ کر رہے تھے، یہ گمان بنا کر رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو نہیں دیکھتا کہ جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے حق میں آپ پورے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد بندوں کا حق آتا ہے کہ آپ بندوں کی طرف توجہ دیتے ہیں نہیں دیتے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ جب تک آپ ایک بندے کا حق تلف کرتے رہتے ہیں تب تک آپ گناہ میں رہتے ہیں. جب تک آپ اسے تکلیف دیتے رہتے ہیں، اسے ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، تب تک آپ گناہ میں رہتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بندے کا حق ہے کہ آپ زبان سے سامنے والے کو کیا تکلیف دے رہے ہیں، زبان سے اسے ذلیل کر رہے ہیں، اسے شرمندہ کر رہے ہیں. یہ بھی تکلیف ہے کہ بھری محفل میں آپ نے اسے گالی دے دی، اسے برا بھلا کہہ دیا. یہ بندے کا حق تلف کرنا ہے، اور یہ بندے کا حق کل قیامت والے دن اس بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. کیونکہ ایک طرف آپ کی نیکیاں ہیں، آپ اللہ کے حقوق تو پورا کر رہے تھے، لیکن جہاں بندے کے حق کی باری آئی تو آپ پیچھے ہٹ گئے. اور کل قیامت والے دن جب آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تب پورا ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے تقاضا کیا کہ اے اللہ، اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے گالی دی تھی، کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ کل قیامت والے دن ان کا بھی بدلہ دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین اس شخص کو وہیں روک دے گا. اعمال تو تل چکے ہیں، وزن ہو چکا ہے، اب یہ شخص یہیں رک گیا ہے. جب تک اس بندے کو راضی نہیں کیا جائے گا جو تقاضا لے کر آیا ہے، گالی کے تعلق سے یا محفل میں شرمندہ کرنے کے تعلق سے یا غیبت کے تعلق سے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دوسرا بندہ آگے نہیں جا سکے گا. یہ بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جنہیں ہم لوگ حقیر جانتے ہیں، اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر گزرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم کر گزر جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے ان گناہوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ان گناہوں کو لکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمارے ان گناہوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے. ایسے بہت سے گناہ ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں. مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا. آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں تو جار حضرات بھی موجود ہیں، آپ سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے یا اپنی بات بنوانے کے لیے یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جان کی قسم، میری جان کی قسم، یعنی اگر میں جھوٹا تو میں مر جاؤں گا. یا لوگ اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم. سوچ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی تو میری ماں مر جائے گی، اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی تو میرا باپ مر جائے گا. یہ معاشرے کے اندر یہ قسمیں عام ہیں، یہ قسمیں عام ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا. وہ قسم کیا کھا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابی، یعنی میرے باپ کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں خاموش کر دیا کہ لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آباؤں کی قسمیں نہ کھاؤ. قسم اگر کھانی ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی ہی کھائی جائے گی. کیوں کہ یہ قسمیں ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور یہ ایمانیت صرف اللہ ہی کی طرف منسوب کی جائے گی کہ اللہ کی قسم میری یہ بات سچی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ. پہلی چیز، ان قسموں کو سراہا نہیں گیا، شریعت کے اندر ان قسموں کو سراہا نہیں گیا کہ بات بات پر قسمیں کھائی جائے. اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، پے در پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اگر ضرورت پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے وہ اس صورت میں کہ جب سامنے والا آپ سے اس چیز کا تقاضا کرے، سامنے والا آپ سے اس چیز کا تقاضا کرے، اگر آپ سچے ہیں تب قسم کھائیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے، ورنہ او لیسمت، ورنہ خاموش رہیں، ورنہ خاموش رہیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھانی ہی ہے تو اللہ ہی کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جائے گی. قرآن کے تعلق سے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر لوگ قسمیں کھلواتے ہیں کہ قرآن پکڑ لو، قرآن کی قسم کھاؤ، یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر ثابت کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بات سچی ہے. قرآن کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن پر جو قسم کھائی جاتی ہے وہ بحیثیت کلام اللہ کھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں پر قسم کھائی جا سکتی ہے، ان صفتوں پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ جبار ہے، اس جبار کی صفت، اس کی قسم، یہ قسم دی جا سکتی ہے. تو یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ابھی اپنے باپ کی قسم، اپنے ماں کی قسم یا روزی کی قسم کھاتے ہیں کہ روزی مجھ پر حرام ہو، یہ چیز مجھ پر حرام ہو، یا یہ معاملہ مجھ پر حرام ہو، میں اس کی قسم کھاتا ہوں اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے. یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جنہیں لوگ حقیر جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ آئیں، علم حاصل کریں، جب تک وہ مساجد کے اندر نہیں آئیں گے، مساجد کا رخ نہیں کریں گے، جمعے کا خطبہ نہیں سنیں گے، اس وقت تک انہیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور شریعت کیا ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کرنا اور اس کے جو چھینٹے آتے ہیں اس سے احتیاط نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، ان کا جو گناہ ہے یا ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، ایک اور حدیث میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، یہ جو گناہ ہے یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ اسے معمولی جانتے ہیں، اس گناہ کو لوگ معمولی جانتے ہیں. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یا استنجا صحیح طریقے سے نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے.
ان میں سے ایک شخص کا گناہ کیا ہے کہ لا یستترو، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جس طریقے سے جہاں بیٹھا ہوا ہے جگہ کا انتخاب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنازہ لے کے جاتے تھے، سفر پر جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ آنازہ کیا ہے؟ آنازہ وہ عصا ہے جس کے نیچے لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جو سوراخ کرنے کے لیے کام آتی ہے، اس کو آنازہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں تو آنازہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضائے حاجت محسوس ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آنازہ کے ذریعے سوراخ کیا کرتے تھے جگہ میں، یعنی صحرائی جگہ ہے تو وہاں یا پتھریلی جگہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بنانے کے لیے وہاں پر سوراخ کر رہے ہیں تاکہ میں وہ پیشاب جو اس کی دھار آئے گی وہ اس سوراخ کے اندر جائے، میرے کپڑوں پر نہ آئے، میرے جسم پر نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضائے حاجت کے تعلق سے طریقہ بھی بتلایا ہے کہ قضائے حاجت کا معاملہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے آپ نے استنجا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے پیشاب کرنا ہے تاکہ وہ چیز آپ کے کپڑوں پر نہ آئے، آپ کے کپڑوں پر نہ آئے، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنی اس جگہ کو پاک رکھو جہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اپنے اس جسم کو پاک رکھو کہ جس جسم کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے وہ اعضاء پاک ہونے چاہیے، یہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب استنجا کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی شرمگاہ کو جھاڑا کرتے تھے، وسطن سرسلاسن، 3 دفعہ اپنی شرمگاہ کو جھاڑا کرتے تھے۔ استنجا 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو ڈھیلے ہیں، پتھر ہے کہ آپ اس ڈھیلے کے ذریعے جو قطرے آخر میں رہ جاتے ہیں ان ڈھیلوں کے ذریعے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، یا ٹیشو پیپر ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو سکھا سکتے ہیں جو آخر میں قطرے رہ جاتے ہیں۔ تیسری چیز آپ کا اس شرمگاہ پر پانی بہانا ہے، اس شرمگاہ پر پانی بہانا ہے۔ یہ استنجا کا طریقہ ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جھک جایا کرتے تھے۔ ایک طرف جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا وزن ایک طرف، ایک پہلو پر کر لیں اور ایک پہلو آپ کا ڈھیلا رہے، ایک پہلو آپ کا ڈھیلا رہے تاکہ آپ نے جس رخ پر پیشاب کرنا ہے تو وہ چھینٹیں آپ کے جسم پر نہ آئے، وہ چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر نہ آئے۔ قضائے حاجت، شرمگاہ یا پیشاب کرنا، ان معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ گئے جلدی سے پیشاب کیا، جلدی سے اٹھے فوراً بھاگ کر آ گئے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدو آیا اور مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے ایک کونے کے اندر وہ پیشاب کرنا شروع ہو گیا، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ ہم اسے ماریں، ہم اسے روکیں کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا۔ روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بدو ہے، وہ دیہاتی ہے، اسے مسجد کے تقدس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مسجد کے تقدس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، وہ ان احادیث کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اسے بتانا ہے۔ دوسری چیز روکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیشاب اگر اسی حالت میں روک دے گا تو وہ تکلیف میں آ جائے گا، بیماری میں آ جائے گا، پھر وہ پیشاب کی تکلیف میں بعد میں یا گرتے ہوئے اسے روک دو تو وہ قطرے گرتے ہوئے پوری مسجد کے اندر آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی انہیں منع کرنے کی، یعنی آپ پیشاب کر رہے ہیں اور اس پیشاب میں جلد بازی بھی کر رہے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ اس عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جنہیں جریان کی بیماری ہوتی ہے، جنہیں قطروں کی بیماری ہوتی ہے، یعنی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ واقعی قطرے بعد میں ان کے کپڑوں پر آ گئے ہیں یا قطرے بعد تک گر رہے ہیں، جنہیں کوئی بیماری لاحق ہے یا اس عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعد میں انہیں محسوس ہوتا ہے میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، میں پاک ہوا نہیں ہوا، تو اہل علم اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جریان کی بیماری ہے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد بھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قطرے اس کے بعد تک کپڑوں میں لگے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیماری میں مبتلا شخص کے لیے چھوٹ دی ہے۔ چھوٹ کیا ہے؟ چھوٹ وہی استحاضہ والی عورت کو جو چھوٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی ایک رگ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو خون لاحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے خون لاحق ہوتا ہے۔ یہاں جریان کی بیماری جسے قطروں کی بیماری، وہ بھی پیشاب کے قطروں کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ تسلی کے ساتھ پیشاب کر لے، استنجا کر لے، پھر اس کے بعد وضو کر لے۔ وضو کے بعد وَنَزَعَ فَرْجَهُ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر لیا کرتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلوں میں تھوڑا سا پانی لیا کرتے تھے، پانی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کے ارد گرد، یعنی وہ جو کپڑا آپ کے شرمگاہ کے ارد گرد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر چھینٹے مارا کرتے تھے۔ اس سے شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر نہیں رہتا کہ میں پاک ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بعد قطرہ آیا یا نہیں آیا، وہ اس وسوسے سے دور ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہاں میں نے ان چھینٹوں کے ذریعے اپنے کپڑے کو پاک کر لیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے عبادات سے دور ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے۔ لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے بھی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں وہ بیماری ہے نہیں لیکن وہ ذہن میں وہ چیز سوار ہے، وہ چیز سوار ہے، اس کو سوچتے ہوئے لوگ عبادات سے دور رہ جاتے ہیں۔ میرے کپڑے اگر پاک نہیں ہے تو میں نماز کس طریقے سے پڑھوں، میں نماز کس طریقے سے پڑھوں؟ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کے اندر انڈر گارمنٹ استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو جریان کی بیماری بھی ہے، ان قطروں کی بیماری بھی ہے، تو وہ قطرے اندر والے کپڑے کو لگیں گے، آپ کے باہر والے کپڑے پاک ہوں گے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک وضو کیا، وضو کے بعد جتنی نمازیں آتی ہیں، یعنی نمازوں سے مراد یہ کہ آپ فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، آپ ایک وضو کے اندر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، یعنی چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ یہاں اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ عذاب کی وجہ اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ یہ احتیاط ہے، یہ تعلیم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح گناہوں میں جن گناہوں کو حقیر جانا جاتا ہے، جن گناہوں کو معمولی جانا جاتا ہے، وہ عورت کا خوشبو لگانا ہے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، رکشے پر بیٹھ رہی ہے، یا بازار کا رخ کر رہی ہے، یا شادی میں جا رہی ہے، یہ عورت کا خوشبو لگانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر رخ کرتی ہے اور اس کی اس خوشبو کو لوگ سونگے، لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ عورت ہے، وہ بدکارہ عورت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ لوگ میری طرف دیکھیں، میری اس خوشبو سے متاثر ہو۔ جو چیزیں شریعت نے عورت کے لیے جائز قرار دی تھی، کس وجہ سے؟
کہ یہ بناؤ سنگار، یہ خوشبو لگانا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے اپنے ذاتی شوہر کے لیے ہے، یہ اس کے شوہر کے لیے خوشبو لگائے، گھر میں لگائے، زیب و زینت کرے تو گھر میں کرے کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر اس سے متاثر ہو، وہ چیز اس کو اچھی لگے۔ یہ اجازت دی ہے تو اپنے شوہر کے لیے، نہ کہ عورت اگر تیار، سب سے زیادہ تیار ہو رہی ہے تو باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، خوشبو خریدی ہے تو باہر جانے کے لیے تاکہ لوگ اسے اس خوشبو کو سونگھ کر یا اس کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوں۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ فہی زانیۃ، جو زانیہ کو گناہ ملتا ہے، جو عذاب ملتا ہے، وہ اس عورت کو عذاب ملے گا، وہ اس عورت کو عذاب ملے گا۔ یہ معمولی ہے۔ اس شخص کو دیوس کہا گیا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ گھر کا وہ مرد ہے، گھر کا وہ شوہر ہے کہ جو جانتا ہے کہ میری بیوی کا بناؤ سنگار کس کے لیے ہے، میری بیوی اگر باہر جا رہی ہے تو کس کے لیے تیار ہو کر جا رہی ہے، میری بیوی اگر خوشبو لگا کر جا رہی ہے تو کس کے لیے جا رہی ہے۔ یہ دیوس ہے، یہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ میری بیوی کے بناؤ سنگار کس کے لیے ہے، میری بیوی کا غیر محرم کے ساتھ تعلق ہے، بات چیت کرتی ہے، وہ جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے، اسے ٹوکتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بازاروں کے اندر عجیب سے حلیے کے اندر عورتیں گھوم رہی ہیں اور شوہر اس کا پیچھے آ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری اس بیوی کی حیت کو کون کون دیکھ رہا ہے، کون کون اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، کون کون سے اشخاص دیکھ رہے ہیں کہ ہاں میری بیوی کا بناؤ سنگار کیسا ہے، پھر بھی خاموش رہتا ہے۔ یہ دیوس ہے، یہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ میری بیوی کا کردار کیسا ہے، میری بیوی کن معاملات میں مبتلا ہے، پھر بھی خاموش رہے، اس کی تربیت نہ کرے، اسے روکے نہیں، اسے ٹوکے نہیں۔ یہ دیوس ہے، یہ شخص۔ یہ شخص بھی لعنت کا مستحق ہے اللہ کی، کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کو، اپنی بیوی کو ان معاملات میں روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، اسے دیوس کہا گیا۔ اسی طریقے سے گناہوں میں جو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جنہیں ہم حقیر جانتے ہیں، جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے درمیان ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان میں ایک تصویر کشی کا معاملہ ہے، تصویریں کھینچنا، تصویریں بنانا، تصویریں کھینچنا، تصویریں بنانا۔ جب سے اسمارٹ فون عام ہوا ہے لوگوں کا کام ہی یہی رہ گیا ہے، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کوئی کھڑے ہیں کہاں پر، وہ اپنی تصویریں بنا رہا ہے، وہ اپنی تصویر کھینچ رہا ہے۔ یہ گناہ وہی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت ترین عذاب کل قیامت والے دن یہ مصورین کے لیے ہے، یہ تصویریں بنانے والوں کے لیے ہے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم اسے حقیر جانتے ہیں، ہمارے نزدیک اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ لٹکا ہوا دیکھا، اس پردے کے اوپر تصویریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو منع کیا، سیدہ عائشہ کو منع کیا کہ اس کو اتار دو، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تصویروں کا جو حصہ تھا اسے کاٹ کر اسے تکیے بنا لیے تاکہ وہ ہیئت، تصویر کی جو ہیئت تھی پوری کی پوری وہ برقرار نہ رہے، اور انہیں کشن تکیے بنا کر اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کشن پر، اس تکیے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، ہیئت برقرار نہ رہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر شوقیہ کتا پالا جائے۔ کتا پالا ہوا ہے، اسے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اسے کھلایا جا رہا ہے، اسے پلایا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان شوقیہ کتے پالتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک
ایک قرات روزانہ کم ہوتا ہے. ایک قرات معلوم ہے، ایک قرات مثل احد، احد پہاڑ اگر کسی نے دیکھا ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک قرات اسے کہا گیا. یعنی اگر کسی شخص کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہیں، اس نے اگر کتا پالا ہوا ہے تو روزانہ ایک قرات کے برابر اس کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ضائع کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. یہ نیکیاں بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہیں. ان نیکیوں کے پیچھے انسان اپنا نفس مارتا ہے، ان نیکیوں کے پیچھے انسان اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، ان نیکیوں کے پیچھے انسان اپنا وقت لگاتا ہے، ان نیکیوں کے پیچھے انسان اپنا آرام قربان کرتا ہے، ان نیکیوں کے حصول کے پیچھے انسان اپنی نیندیں چھوڑتا ہے. اور ہم کچھ گناہ ایسے کر کر اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر کہ ہمارے سامنے ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. فیہ سورۃ، جس گھر کے اندر تصویریں موجود ہو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے تو پھر آپ کی نماز، آپ کا اللہ کا ذکر کرنا، آپ کا اس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. ایک طرف آپ نے شیطان کو اس گھر کے اندر داخل کیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ امید وابستہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اللہ کا ذکر کرنا، ہمارا یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اس تصویروں کی موجودگی میں آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے. ایسی صورت میں اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ ایسی صورت میں اعمال کیسے قبول ہوں گی؟ لوگوں کی یادیں ان کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں، ان کی یادیں ان کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں کہ ہمارا باپ مرا تھا، اس کی تصویر ہے، اس کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے. ہمارا یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کی یادگار کے لیے وہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، یادیں تازہ کی جا رہی ہیں کہ ہم برسی منائیں گے، وہ تصویروں پر ہاتھ چڑھا کر ان تصویروں کو دیکھ کر روئیں گے کہ ہم اپنے باپ کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی باپ کی یاد کو ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں کہ باپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، باپ کی تصویر کو دیکھ کر ہماری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. شریعت نے حکم کیا دیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے باپ مر جائے تو کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر، ہمارے والدین پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے ہماری بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، ہماری پرورش کی تھی، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما. دعائیں موجود ہیں، یہ دعائیں ہیں جو شریعت نے آپ کے لیے رکھی ہیں، آپ کے والدین کے لیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ، اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے. یہ وہ اذکار ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. تصویریں لگانا، یادیں تازہ کرنا، اس سے گناہ تو ہوگا، اس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، لیکن ثواب کچھ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ گناہ ہے، لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جو مصور ہے، جو تصویریں کھینچتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بلائے گا اور اس نے جو زندگی بھر میں جتنی تصویریں بنائی ہوں گی ان تصویروں کو اللہ رب العالمین جان دے گا، ان میں روح ڈالے گا. اللہ رب العالمین ان سب کو لا کر کھڑا کر دے گا. ان سب کو جو عذاب دیا جائے گا اللہ رب العالمین وہ سارا کا سارا عذاب اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی میں وہ اس کی تصویر بنائی تھی. تصویر کا کام کرنے والا، کاروبار کرنے والا،
خرید و فروخت کرنے والا، لین دین کا معاملہ کرنے والا، یہ سارا کا سارا حرام ہے، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ اگر اجازت دی ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دی ہے، کہ آپ کی شناخت کے لیے، آپ واقعی وہی ہیں جو پیپر دینے کے لیے آئے ہیں، ایڈمٹ کارڈ میں آپ کی تصویر ہے تو آپ کی شناخت کی جائے گی، شناختی کارڈ میں آپ کی تصویر ہے تو یہ بھی اجازت اس لیے دی ہے کہ شناخت کے لیے کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی چیٹنگ نہ ہو۔ ویزے میں تصویر لگتی ہے یہ بھی شناخت کے لیے، اور پاسپورٹ میں بھی تصویر لگتی ہے تو وہ بھی شناخت کے لیے، کہ آپ واقعی وہی ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور کا پاسپورٹ لے کر آ گئے ہیں، یہ شناخت کے لیے ہے۔ تو یہ ان حالتوں کے اندر تو اجازت ہے، وہ بھی رخصت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیلفیاں بنانا، تصویریں کھینچنا، فیس بک میں لگانا، اپلوڈ کرنا، واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجنا، یہ زندگی بھر کا گناہ ہے جو دائم رہتا ہے، جو قائم رہتا ہے، کہ آپ تو مر جائیں گے، آپ تو مر جائیں گے لیکن آپ کی تصویر وہ فیس بک پر لگی رہے گی، آپ تو مر جائیں گے، جتنوں نے بھی وہ تصویریں آگے شیئر کی ہوں گی ان سب کا گناہ جہاں تک پھیلتا رہے گا، جہاں تک جاتا رہے گا، ان سب کا گناہ بھی، وہ وبال بھی آپ کے کھاتے میں ہوگا، کیونکہ وہ تصویر کھینچی ہی آپ نے ہے، وہ تصویر کھینچی آپ نے۔ یہ معمولی عمل ہے، یہ لوگوں کے نزدیک معمولی عمل ہے، ہم اسے حقیر جانتے ہیں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ عذاب ہے جو کہ کل قیامت والے دن ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس قبر کے اندر جو دوسرا شخص تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے، تو اس کے عذاب کی وجہ کیا تھی کہ یہ چغل خوریاں کیا کرتا تھا، لوگوں کی بات اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اس کی چغل خوریاں کیا کرتا تھا، اس کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر کوئی آ کر پوچھے کردار کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں، وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تب تو اس صورت میں آپ اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں، اس کی اصلیت کھول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رشتہ آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ان دونوں کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، یہ دو اشخاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھل کر وضاحت کی، یہاں کھل کر وضاحت کی، جو عیب اس کے اندر موجود ہے، جو برائی اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو پہلا شخص ہے یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ ناتواں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دوسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ غصے کا بڑا تیز ہے، یعنی اس کا عصا اس کے کندھے پر رہتا ہے، اس کا عصا اس کے کندھے پر رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان دونوں سے بہتر کوئی رشتہ بتایا۔ یعنی اگر اس موقع پر بھی آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے، لین دین کا معاملہ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اس سے ادھاری والا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، یا یہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ لین دین میں کیسا ہے؟ تو آپ اسے کھل کر بتا سکتے ہیں کہ یہ لین دین کے معاملے میں ایسا ہے، اچھا ہے تو اچھا بتائیں، برا ہے تو آپ تذکرہ کر دیں کہ ہاں لین دین اپنے احتیاط کے ساتھ کرنا، کیونکہ یہ لین دین کے معاملے میں بڑا کمزور ہے۔ ان چیزوں کے حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کا مشغلہ ہے، لوگوں کا مشغلہ ہے، سامنے والا وہ ایسا ہے، یا کسی کے بارے میں ہماری محفلوں کے اندر اگر گفتگو ہوتی ہے تو اس شخص کے بارے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو اس محفل کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ چغل خوری ہے، چغلیاں ہیں، لوگوں کے کان بھرنا، لوگوں کو اس سامنے والے کے
شخص کے بارے میں گندا کرنا کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کا عذاب ہو رہا ہے، اس کا عذاب ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ وما يعذبان من کبیر فی کبیر، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لوگ اس گناہ کو حقیر جانتے ہیں، لیکن ان کو ان کی قبروں کے اندر بیچا جا رہا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر لوگ اسے حقیر جان رہے ہیں، لوگ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن ہم انہیں حقیر جانتے ہیں، ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ گناہ کر کر کے انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑا جب گناہ کرتا ہے، بڑا اس سے بھی بڑا جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی صرف نظر کر دیتا ہے کہ ہاں میں پہلے ہی اتنے گناہ کر چکا ہوں، شیطان اسے مزید مائل کرتا ہے کہ ہاں یہ گناہ بھی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے، اللہ رب العالمین ان اعمال کی حقیقت جاننے کی ہمارے اندر توفیق پیدا کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔